ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ علم سیکھیں سمجھیں، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے شرعی فقہی سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل رہیں، اور یہ دینی اور شرعی مسائل انشاءاللہ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ مرحبا، ماشاءاللہ، کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سجدہ تلاوت کے حوالے سے بہت سے شرعی احکامات سوال جواب کی صورت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ سجدہ تلاوت کے حوالے سے کچھ احکامات بطور خاص، جب بالکل ایک گیدرنگ ہوتی ہے اور کئی لوگ وہاں پر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن خوانی جب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی کچھ ایسے ہیں کہ سب بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ نیز ایسی صورت میں اگر کسی نے آیت پڑھی تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جہاں اس بات کا حکم کہ امام تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی امام کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سنیں گے، وہیں اس آیت کریمہ کا یہ حکم یوں بھی عام ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس مجمع میں، اس مقام پر قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آیا ہے، تو اس پر بھی قرآن پاک کی جانے والی اس تلاوت کو سننا فرض ہوگا۔ تو اب جو قرآن خوانی کے حوالے سے جو معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ مل کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو ہر ایک اپنے اعتبار سے پڑھنے کے لیے ہی آیا ہے، کوئی سننے کے لیے نہیں آیا۔ تو اب ایسے موقع پر جہاں کچھ لوگ ہوں اور وہ قرآن پاک کو سننا نہیں چاہ رہے، کسی بھی غرض کی وجہ سے وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یا کوئی دینی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا سننا مقصود ہی مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، سننے نہیں آئے، اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو، صحیح۔ اب جو اس موقع پر ایسے مقام پر جو بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، کہ جس کی تلاوت کی آواز دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے، اور وہ اپنے کسی بھی کام میں، جائز کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے تلاوت نہیں سن رہے، تو پھر ایسے موقع پر بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں۔ اب قرآن خوانی کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں سپارہ ہے، ٹھیک، وہ قرآن پاک پڑھے، اگرچہ برابر آمنے سامنے لوگ روم میں بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اگر اونچی آواز سے تلاوت کی جائے گی تو اس اونچی آواز سے کی جانے والی تلاوت کو کوئی سننے والا اس وقت نہیں ہے کہ جو سنے، اور اس کا بلند آواز سے پڑھنا اس کو سنانا مقصود ہو۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے تو اب آہستہ آواز سے ہی پڑھا جائے گا۔ اب قرآن خوانی میں اتنی آواز کم سے کم ہو کہ جس کو ہم پڑھنا کہہ سکیں، کہ اپنی کانوں تک آواز پہنچے۔ اگر قرآن پاک ہاتھ میں ہے اور منہ بند ہے،
صرف نظروں سے قرآن پاک کی آیات کو دیکھا جا رہا ہے، زیارت کی جا رہی ہے، صفحے پلٹے جا رہے ہیں، اور یوں پورا قرآن نظروں سے گزر گیا یا سپارہ نظروں سے گزر گیا، تو قرآن پاک ہاتھ میں لینے کا ثواب ملے گا، اچھا، قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن پاک پڑھنا تو پایا نہیں گیا۔ تو قرآن خوانی میں بھی ایک تعداد ایسی ہے جن کے لبوں میں جنبش نہیں ہوتی، وہ پڑھ نہیں رہے، اور صرف قرآن پاک ہاتھ میں دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دل میں پڑھنا یعنی غور تفکر اگر کہیں کسی آیت پہ، اگر کسی کو اس کا معنی سمجھ میں آتے ہیں درست اور وہ اس میں غور تفکر کر رہا ہے تو یہ ایک الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پڑھنا قراءت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں پایا گیا۔ وہ کم از کم اتنی آواز سے ہوگا کہ حروف درست طریقے سے ادا ہوں اور اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک پہنچیں، تو یہ مقصود اتنی آواز سے تلاوت سے ادا ہو جائے گا۔ تو اب قرآن خوانی میں اونچی آواز سے پڑھنا، جبکہ ہر ایک اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا، تو اس کو علماء نے اونچی آواز سے اس موقع پر پڑھنے کو منع کیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، حفاظ کرام جو ہیں، لیکن اتنی آواز سے تو وہ پڑھیں گے کہ کم از کم ان کے اپنے کان سنیں۔ اپنے کانوں تک۔ اچھا، اپنے کان کو سنانے کے لیے اب جیسے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس میں اتنی آواز اگر دوسرے کی بھی آ رہی ہے، کیونکہ عام طور پہ بالکل متصل بیٹھے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نمازی ایک دوسرے کے قریب ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی کانوں تک آواز پہنچانے جتنی مقدار میں آواز نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ضروری بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ جو حفاظ کرام ہیں، کلاس حفظ کی ہے اور اس دوران بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں مقصود ان کا ہے حفظ قرآن، اور حفظ قرآن میں قرآن پاک جتنی آواز سے، کچھ اونچی آواز سے پڑھا جائے گا تو حفظ قرآن اتنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس کا علماء نے ایک استثناء بیان کیا ہے کہ ایسے موقع پر ایک کلاس میں اگر طلبہ اپنا اپنا پارہ، اپنی اپنی سب کی منزل دہرا رہے ہیں اور وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اونچی آواز سے پڑھنا ایک غرض صحیح کے ساتھ ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا ہے، یا ایک استاد صاحب کو سنا رہے ہیں، بچے اپنا پڑھ رہے ہیں، تو استاد صاحب سن بھی رہے ہیں اور دیگر بچے اپنے اپنے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، یا ناظرہ خواں ناظرہ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ درست پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اگر وہ خاموش رہیں گے پڑھیں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ اور یہاں بطور خاص تلاوت ہے بھی نہیں، اس طور پر بطور تلاوت جیسے عام طور پر قرآن خوانی میں خیر و برکت کے لیے، اصال ثواب کے لیے یہ تلاوت کی جاتی ہے، یہاں مقصود ان کا حفظ کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو یہ مقصود جب ہی حاصل ہوگا جب بچے پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے متعدد بچوں کا مل کر اپنے اپنے پارے کو پڑھنا، یاد کرنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ جائز ہے، لیکن عام قرآن خوانی کے اندر اس طرح بلند آواز سے سب نہیں پڑھیں گے۔ اب ہوا سوال وہی کہ جو آیت سجدہ پڑھی گئی تو وہ کوئی سجدہ ہوگا کسی پہ؟ اب اس میں آیت سجدہ اگر پڑھنے والے کا پڑھنا برابر والے نے سنا، اپنے تلاوت کی طرف دھیان تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کی آیت سجدہ اس کے کانوں میں سنائی دی، تو پڑھنے والے پر بھی پڑھنے کی وجہ سے اور سننے والے پر سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت سجدہ کسی نے بھی سنی، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آیت سجدہ تھی نہیں، تو ہمیں سجدہ تلاوت کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو جس کو پتہ ہی نہیں لگا، اب کسی نے ایسی تلاوت کر دی اور وہ بھی وہیں پر تلاوت بھی کر دی، سننے والے بھی ہیں، سنا بھی ہے، تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ قرآن پاک میں جو آیت سجدہ ہے، پڑھنے والے پر بھی پڑھنے کی وجہ سے جس طرح سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے، تو سننے والے پر بھی اسی طرح سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ سجدہ تلاوت اب کرنے کا حکم تو اس پہ لاگو ہو چکا ہے، اب ایسے میں پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ سامعین کو بتا دیں کہ میں نے ابھی اس موقع پہ 5-10 منٹ کے اندر جو تلاوت کی ہے، اس میں آیت سجدہ میں نے پڑھی ہے، ٹھیک، آپ حضرات بھی سجدہ تلاوت کر لیجئے گا۔ صحیح۔ تو سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قصداً سنیں تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا، بلا قصد بھی اگر آیت سجدہ کسی نے پڑھی، مثال کے طور پہ اسی سلسلے کے دوران میں آیت سجدہ سورہ علق کی اگر میں آخری آیت پڑھ دوں اور تو آپ کی اگرچہ نیت نہ ہو کہ اس موقع پہ میں آیت سجدہ سنوں، لیکن میرے پڑھنے کی وجہ سے آپ پہ سجدہ تلاوت آپ پہ لازم ہو جائے گا، مجھ پہ پڑھنے کی وجہ سے، آپ پر سننے کی وجہ سے، اور ناظرین پر، اور جو ناظرین ہیں چونکہ یہ ایک سلسلہ ہے تو
اس سلسلے چینل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، کلپ کے ذریعے جو ہم آیت سجدہ اگر کسی سے سن لیتے ہیں تو اس سے سجدہ تلاوت واجب اگرچہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے آیات قرآنی سنی ہے تو اس حکم کے تعمیل کے اعتبار سے بہتر ہے کہ سجدہ تلاوت کر لیا جائے۔ اچھا، یہ لائیو اور ریکارڈڈ ہو یا کلپ کی صورت میں ہو، کسی طرح بھی؟ بذریعہ چینل جو اس طرح کے پروگرام جا رہے ہوتے ہیں، اپنے موبائل پہ دیکھیں یا گھر کی اسکرین ٹی وی پہ دیکھیں یا لیپ ٹاپ پہ دیکھیں، تو ان کے ذریعے سننے والی جو آیت سجدہ ہے ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، لیکن کر لینا بہتر اور افضل ہے۔ دونوں صورتوں کا یہی حکم ہے، لائیو کا بھی اور ریکارڈڈ کا بھی۔ لیکن اگر لائیو پروگرام یوں ہو رہا ہو کہ ایک عوام بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے یا سلسلہ ہو رہا ہے اور اس دوران آیت سجدہ پڑھی گئی، تو جو اس وقت براہ راست سن رہے ہیں لوگ، جو آمنے سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کے اوپر آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن براہ راست پڑھی گئی اور جو گھر بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ پہ سن رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سن رہے ہیں، لیپ ٹاپ کے ذریعے سن رہے ہیں، ان پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، واجب کر لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کر لینا بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، کئی ایسے شرعی مسائل ہیں، اور بعض کی ٹریول کرنے کی عادت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے جاتے ہیں اور کافی پارے اس طرح پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ جی ہاں، کئی ایسے حفاظ کرام ہیں کہ جو باقاعدہ ریکارڈڈ قرآن پاک کو اپنے ٹریول کے دوران، سفر کے دوران وہ اس کو سنتے ہیں، اور یہ بھی ایک اچھا ہے، آپ کے وقت کا استعمال بھی بہت اچھا ہے۔ جمیل صاحب، مجھے کسی نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ حافظ قرآن ہیں اور ان کو یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے اور پھر آنا جانا۔ میں بہت حیران ہوا ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تقریباً 5 پارے پڑھ یا سن لیتا ہوں، یعنی 5 پارے یہ میرا معمول ہے۔ تو میں نے کہا آپ اتنا وقت نکال کے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ؟ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ ایسا شیڈول بنایا ہوا، 2 پارے تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں 2 پارے باقاعدہ بالفعل تلاوت کرتا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ بقیہ 3 پارے میں نے سننے ہوتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے یونیورسٹی کی جو بس میں جاتا ہوں تو ہماری اپنی بس اور پھر یونیورسٹی کے اندر بھی ایک اچھا خاصا ٹائم اس میں ہمارا صرف ہوتا ہے۔ تو اب کہا کہ یہ بس پہ جو عام ایک پبلک سواری ہے اور عام سب لوگوں کے اترنا ہے، چڑھنا ہے، بیٹھنا ہے، تو وہ اپنے انداز سے چلتی جائے گی۔ تو میں اس پر جاتا ہوں تو اس پہ مجھے بالکل آسانی کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1.25 گھنٹہ جانے کا اور 1.25 گھنٹہ آنے کا میرا، یا 1.5 گھنٹہ ہی ہوگا، 1.25 سے 1.5 گھنٹہ۔ اس دوران میں نے 3 پارے اپنے سن کر بھی کلیئر کرنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں وہ سنتا ہوں۔ اچھا، پھر میں سننے کے ساتھ ساتھ میں کئی ان میں رکوع خود دہراتا ہوں، پڑھتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا بھائی آپ بات چیت نہیں کرتے کسی کے ساتھ یہ وہ؟ تو کہہ رہا نہیں، یہ میں نے اپنا معمول بنایا ہوا، کیونکہ اس کے علاوہ اور ظاہر ہے مصروفیت اور پورا ٹائم یہ نکلنا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ٹائم کو اگر اچھا استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کتنی بہتری والی صورتیں بھی ہیں۔ اب بس میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو عام طور پہ کیا کرے گا؟ یا تو پریشان نظر ہی ہے، کبھی نیچے دیکھنا ہے، کبھی اوپر، کبھی سواریوں کو دیکھے گا، کبھی کنڈکٹر کو دیکھے گا، اور تیسرا تو کوئی آپشن ہے نہیں اس کے علاوہ کیا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام پبلک بسوں میں کچھ نہ کچھ ایسا نہ سننے والا بھی چل رہا ہوتا ہے، کوئی گانے باجے بھی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی طرح طرح۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنا ہیڈ فون لگایا یا ہینڈ فری لگائی اور قرآن پاک کو، یا آپ تلاوت ہے، اسی طرح بولتا رسالہ، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک رسالے کا ارشاد فرماتے ہیں، تو اس رسالے کو باقاعدہ بول کر، یعنی بولتا رسالہ بھی یوں کہا جاتا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھ تو سکتے ہیں لیکن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس، تو وہ اپنے اس ٹریول کے دوران بھی اب لگایا، گھر پہنچتے تک آپ کا رسالہ کلیئر، عام طور پہ 30 منٹ 35 منٹ آپ اپنا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی جمیل صاحب کتنی دیر ہوتی ہوگی؟ آپ فیضان مدینہ سے نیو کراچی پہنچتے ہیں تو گاڑی میں ایک پون گھنٹہ تو آپ لگ جاتا ہوگا نا؟ تقریباً یہ کہ 35 منٹ تک کا دورانیہ ہو جاتا ہے، یہ کم از کم ہے، کم از کم، یعنی اس سے زیادہ بھی بعض اوقات زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ پون گھنٹے تک ہم کہیں گے میکسیمم ایک وہ لگ جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کئی لوگ ایسے ہیں اپنی کمپنی سے نکلے یا اپنے ان کے پاس گاڑی بھی ہے، اللہ پاک نے یہ سہولت بھی دی ہے، تو آپ اپنی کار میں ہی وہ لگائیں اور آرام سے آپ یہ بھی سن سکتے ہیں، تلاوت بھی آپ سنیے، نعت شریف بھی سنیے۔
لیکن کچھ نہ کچھ اپنے ایسا معمول بنا لیں تاکہ ہمارا یہ وقت بھی یہ ثواب کے اندر ہی آئے، یہ وقت ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنے، یہ وقت ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنے کا ایک طرح کا سبب اور ذریعہ بن جائے، تو انشاءاللہ جو حافظ ہیں بالخصوص تو ان کے لیے تو بہت بڑی ایک غنیمت ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد سجاد اتاری ہے اور میرا تعلق پلاسٹک کے فیلڈ سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر نماز میں قیام کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں یاد آ جائے تو کیا واپس لوٹنا ہوگا یا سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی؟ جی، فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور فرض نماز کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی تمام رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا چھوٹی سورت ملا لیں یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی فرض کی پہلی دوسری اور بقیہ تمام نمازوں کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا بھولے سے، تو جب تک اس نے سجدہ نہ کیا ہو، سجدے میں جانے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو واپسی وہ قیام کی طرف آ جائے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، اب کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں کھڑے ہو کر یا 3 چھوٹی آیات پڑھ لیں، اس کے بعد جو رکوع کیا تھا اس رکوع کو دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا اور رکوع کے بعد اٹھا اور سجدے میں بھی چلا گیا تو سجدے میں جانے کے بعد واپسی آنے کا حکم نہیں ہے۔ اب یہ نماز کو آگے کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس طرح نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن سجدے میں جانے سے پہلے اگر یاد آ گیا تو اب واجب ہے کہ قیام کی طرف واپس آئیں اور سورت پڑھ کر رکوع دوبارہ سے ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو اس طرح نماز درست ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیڈ روم میں قرآنی آیت والے فریم لگا سکتے ہیں کہ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک، بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب بھی اس طرح تغرے وغیرہ آیات قرآنی کے یا اللہ و رسول کے نام کے تغرے اگر لگائے جائیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وقتاً فوقتاً ان کے صفائی کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، ورنہ بعض اوقات وہ ڈسٹنگ اس کے اوپر رہتی ہے اور توجہ نہیں جاتی، نیچے کی تو صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس تغرے کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہوتی، تو ان پر بھی وقتاً فوقتاً صاف ستھرا پاکیزہ کپڑا پھیرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ لوگ عام طور پہ بیڈ روم کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، تو بیڈ روم ایک تو ہے کہ جہاں اپنے ویسے ہی بیٹھنا ہے، ڈرائنگ روم ہے یا دیگر جگہوں پر بیڈ روم میں سونا ہے، یہ ہے کہ سونے میں اس طرح پاؤں نہ ہوں اور کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ جس میں کوئی بے ادبی کا وہاں پر شائبہ نکلتا ہو، اس چیز کی احتیاط ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، مزید سوال یہ ہے کہ جب ہم 3 رکعتوں والی نماز پڑھتے ہیں، مثلا مغرب کی فرض ہو گیا یا وتر ہو گیا، تو تیسری رکعت میں ہم اتحیات نہیں بیٹھتے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور چوتھی رکعت کے سجدے تک واپس بھی نہیں آتے، تو اس صورت میں اب اضافی 1 رکعت ساتھ ملانی ہے یا 2 ملانی؟ اگر 2 ملائیں گے تو وہ ٹوٹل 5 رکعتیں ہو جائیں گی۔ ویسے باقی رول تو یہی ہے کہ 2 رکعتیں پھر اضافی پڑھنی۔ جی، 3 رکعت والی میں اس طرح کا 3 رکعت والی نماز یعنی مغرب یا وتر پڑھنے تھے، وہ تیسری میں نہیں بیٹھے، وہ چوتھی کے لیے کھڑے ہو گئے اور سجدہ بھی کر لیا، تو اب اس صورت میں اب مزید اور کوئی رکعت نہیں ملانی، جو رکعت شروع کر دی ہے چوتھی اسی کو مکمل کریں اور سجدہ سہو کر لیں، اور جو مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے یا وتر کی نماز ادا کی جا رہی تھی اس کو پھر از سرے نو پڑھنا ہوگا، کیونکہ تیسری رکعت میں وتر کی اور مغرب کے فرضوں میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کرنا فرض تھا اور یہ فرض رہ گیا، تو فرض رہ جانے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ البتہ اگر معاملہ اس کے علاوہ یوں ہوتا کہ اگر یہ تیسری رکعت کا قاعدہ کر لیتے اور تیسری رکعت کا قاعدہ کر لینے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے، تو یہ چونکہ قاعدہ اخیرہ کا فرض ادا ہو گیا، ان کے مغرب کے فرض ادا ہو گئے، وتر بھی ادا ہو گئے، اب یہ چوتھی رکعت میں جو چلے گئے اور سجدہ بھی کر لیا، تو اب ان کو 1 رکعت مزید ملانی ہے، کیونکہ یہ 3 رکعت وتر اور 3 رکعت فرض مغرب کے یوں ادا ہو گئے،
चौथी जो रकत पढ़ी वो गोया कि एक नफिल नमाज का आगाज़ हो गया, और नफिल नमाज अभी एक रकत हुई है, ठीक, तो एक रकत और मिला लें ताकि ये जोड़ा हो जाए, दो रकतें हो जाए, 2 रकातों का ये शुफा कहलाता है, ये जोड़ एक बन जाएगा। तो तन्हा एक रकत नफिल पढ़ना ये मना होता है, तो इसलिए एक रकत और मिला लें, तो 3 रकत फ़र्ज़ भी अदा हो गए मगरिब के, 2 रकत नफिल बन गए। और आखिर में सजदा सहव करना होगा, क्योंकि फ़र्ज़ जो कादा अखीरा फ़र्ज़ है, इस कादा अखीरा में ही सलाम फेरना वाजिब था। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़राबी जो सूरत बनी वो सलाम में ताख़ीर पाई गई, वो ताख़ीर सलाम की वजह से सजदा सहव लाजिम है। सजदा सहव अदा कर लेने से 3 रकत फ़र्ज़ या वितर अदा हो गए और ये 2 रकत नफिल बन गए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कि अगर कोई आयत सजदा का तर्जमा पढ़ता है तो तर्जमा पढ़ने से भी उस पर सजदा होगा? आयत सजदा का तर्जमा पढ़ने से भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, और आयत सजदा का तर्जमा अगर किसी ने सुना है तो उस सुनने वाले पर भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। अब ये पढ़ने वाले को चाहिए कि अगर इसने लोगों के सामने पढ़ा है तो उनको बता दें, या जो पहले से जानते हैं उनको बताने की हाजत नहीं है, उनको हुक्म शरअ पे अमल करना है। लेकिन जिन्हें ये पता नहीं कि आयत सजदा पढ़ी गई, उसका तर्जमा पढ़ा गया, तो पढ़ने वाले की ये ज़िम्मेदारी है अखलाकी भी कि जिन लोगों पे इसके ज़रिए सजदा तिलावत वाजिब हुआ है, अब उन लोगों को आगाह भी कर दें कि आप लोग अब सजदा तिलावत कीजिएगा। ठीक है, कि ये सजदा तिलावत है। बाद औक़ात ये चीज़ वाज़ करने वाले, बयान करने वाले, उनको भी दरपेश हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर कुरान पाक में कई ऐसे सजदे हैं कि जिनके ऊपर या दरस कुरान ही चल रहा है, अब दरस कुरान है तो तरतीब से चल रहा है, तो वो आयत मुबारका आ जाती हैं बीच में कि जिनमें आयत सजदा है, तो वहाँ पर यानी ये एक मौका है कि बिल्कुल आगाह भी करना चाहिए और उन्हें बताना भी चाहिए। आपकी कभी हुई प्रैक्टिस इस पर, कभी आपने बयान के अंदर ही कहा हो कि भाई ये आयत सजदा है तो आप सजदा करें? मेरा तो एक मरतबा तजर्बा हुआ ऐसा, लेकिन उस सजदे का लुत्फ़ बढ़ाया और लोगों को भी। और जो रिवायत में था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ सजदा किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम भी सजदा करो। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो सूरह स्वाद में जो ज़िक्र है, तो अब आप उस टाइम सजदा करें और बयान मौकूफ़ हो जाए थोड़ी देर, अल्लाह, और सजदा कर लें आप। यानी एक लुत्फ़ पाया इसका माशाल्लाह। और लोगों को एक तरह का, मैं कहता हूँ कि ऐसा पक्का मसला भी याद हो गया होगा कि आइंदा ताख़ीर भी नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी मौका महल कोई ऐसा है कि जहाँ सजदा हो नहीं सकता तो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि पढ़ी और आप सजदे में चले जाएं। तो दोनों तरीके हमने गुज़श्ता सिलसिले में भी यही कहा कि बिलखुसूस ताख़ीर करना इसमें मकरूह तंज़ीही है, बिला उज़र बग़ैर किसी वजह के आप ताख़ीर कर रहे हैं तो ये मकरूह तंज़ीही अमल है। गौर करें हमें इस सिलसिला सुनने वाले कि बहुत सारे ऐसे अफराद भी होंगे जो इस वक्त सुन रहे होंगे, हाँ यार हमने उस वक्त सजदा नहीं किया था, ये तो सजदे तिलावत की तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर गौर करेंगे तो कई मरतबे ताख़ीर करते 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 एक बड़ी तादाद सजदा तिलावत की बाज़ लोगों के ज़िम्मे लाजिम हो चुकी होगी। तो इसलिए बर वक्त सजदा करें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आयत सजदा पढ़कर फ़ौरन सजदे में जाना, ये अहादीस में मनक़ूल है। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का भी हुजूर की पैरवी में सजदा तिलावत में जाना ये भी साबित है। अच्छा, तो अगर कोई इतना अरसा सजदा ही नहीं किया, आप किसी पर इतने रहते हैं, तो ये गुनाहगार है? कोई गुनाह नहीं है, यानी ताख़ीर करना गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त होगा जब ये जानबूझ के ताख़ीर करता रहा यहाँ तक के दुनिया से चला गया। अल्लाह। तो अब ये गुनाहगार होगा कि इन आयात सजदा के सुनने या पढ़ने की वजह से जब इस पे सजदा तिलावत लाजिम हो गया था, लेकिन इसका वजूब अला तराखी है। तराखी का मतलब एक रुखसत दी गई है, मोहलत दी गई है, वुसअत के साथ है, लेकिन है वाजिब। अब इतनी मोहलत मिलने के बावजूद क्या मौत भी आ गई, तो अब आदमी को इतना भी अपने आप को मोहलत वाला नहीं समझना चाहिए कि मैं कर लूँगा। जब वक्त में वुसअत है तो कर लेना चाहिए, मौत का आदमी को पता नहीं है, तो ताख़ीर ना करें। अगर बिलफ़र्ज़ किसी को 400-500 सजदे करने हैं तो वो मौका महल देख के जल अज़ जल इन सजदों को अदा कर ले, ताख़ीर की वजह से गुनाहगार नहीं हुआ। ठीक है, बिला उज़र इसको ताख़ीर करना, मौखर कर देना मकरूह तंज़ीही है। लेकिन जहाँ मौका महल मौजूद है, मस्जिद है, आप ऐसी जगह पर हैं, सजदा आराम से कर सकते हैं, तो अब आप वहीं पर सजदा कर लें, ये ज़्यादा मुनासिब
اسی طرح قاری صاحبان اپنے بچوں کو جو بھی پڑھتے ہیں ان کے پاس ہے تو بعض اوقات بچہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، سبق سنا رہا ہوتا ہے تو اب قاری صاحب پر ہوا، اچھا یہ بچہ تقریباً 3-4 کو سنا کر آیا ہے لائن میں بیٹھ کے، عام طور پہ آپ بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ، تو ایک کو سناتے ہیں، پھر دوسرے کو، پھر 3-4 کو یہ سنا کر آیا، تو کتنے کرے گا یہ سجدے؟ بچہ جب تک نابالغ ہے تو اگرچہ اس پہ پڑھنے اور سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا، لیکن ہم بچوں کو ترغیب دلائیں گے کہ جب آیت سجدہ سنی یا آیت سجدہ کو پڑھا تو سجدہ تلاوت کریں۔ لیکن قاری صاحب وہ اگر بچوں کا سبق سن رہے ہیں یا بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں اور حروف ان کو درست کروا رہے ہیں تو ان کو بھی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، سننے کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے۔ جو بالغ حفاظ ہیں وہ اگر سبق سناتے اگر قاری صاحب کے پاس پہنچے اور تیسرے چوتھے نمبر پہ قاری صاحب کو بھی وہی رکوع سنایا، تو اب یہ چونکہ یہ مجلس ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک مجلس میں یعنی وہ اس وقت سبق یاد کرنے کے لیے بچہ بیٹھا ہے اور اپنے طور پہ بھی اس نے 10-12 مرتبہ اس آیت سجدہ کو پڑھا ہے، پھر کسی کو سنایا ہے، پھر قاری صاحب کو سنایا، تو یہ اس وقت موقع محل مجلس ایک ہی ہے۔ تو ایک مجلس میں ایک موقع پر اگر آیت سجدہ متعدد بار پڑھی گئی یا متعدد بار کسی نے وہ آیت سجدہ سنی تو اس پر ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اب اگر ظہر سے پہلے پڑھا، یاد کیا ایک دفعہ، پھر ظہر کے بعد دوبارہ وہی آیت سجدہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، تو اب یہ 2 الگ الگ موقع ہیں۔ تو ان 2 صورتوں میں دونوں موقع پر پڑھی جانے والی یا سنی جانے والی آیت سجدہ کو سننے یا پڑھنے سے پھر الگ الگ سجدے واجب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بیچ میں ایک انقطاع آ گیا، بچے نے مدرسے فاصلہ آ گیا، ہاں فاصلہ آ گیا، بچے نے مدرسے کے اندر آیت سجدہ 10 دفعہ پڑھی، پھر گھر آتا ہے، گھر آ کے پھر دوبارہ بیٹھ کے قرآن پاک پھر آیت سجدہ، یہ الگ الگ سب، یہ الگ الگ مجلسیں ہو گئیں، الگ الگ موقع ہو گئے، تو اس لیے ان مواقع پر الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے جدا گانہ طور پہ سجدے کرنے ہوں گے۔ تو قاری صاحبان کو تو میرا خیال 15-20 کے سجدے روزانہ کے ہوتے ہوں گے کہ جو ایک پورے 30 افراد کی وہ منزل سننا ہے ان کو، تو اور سب کی بھی سننا ہے، پارا بھی سننا ہے، صحیح، تو اس میں تقریباً ایک دفعہ سبق سنایا پھر سب کی یاد کر کے آئے گا بچہ، تو اس میں بھی وہی ہے، تو اب مختلف اوقات بھی ہو جاتے ہیں، اچھا بچے بھی مختلف ہو جاتے ہیں، اس کا بھی یہ پارا ہے تو اس کا بھی وہی پارا ہے، وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے ایوریج اگر نکالیں تو 15-20 سجدے ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ جو قاری صاحبان ہمیں سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا یہ اہتمام بھی ہو کہ وہ آیت سجدہ کاؤنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ پڑھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے مجھے اتنے سجدے کرنے ہیں، مجھ پر یہ واجب ہیں، اور اس کو کوئی بوجھ نہ سمجھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم شریعت ہے کہ اس موقع پر سجدہ تلاوت کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اچھا شفیق صاحب، بعض اوقات یہ بھی عوام میں محسوس ہوا ہے عوام سے کہ پوری صورت پڑھ لیں گے، آیت سجدہ جب آ جائے گی اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے، کہیں سجدہ تلاوت نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام نے اس صورت کو، اس انداز کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ پوری صورت پڑھ لی، وہ چھوڑ دی اس لیے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت ہم پہ لازم ہو جائے گا۔ اچھا کوئی زبانی بھی پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھ لیجئے اس کو، آپ نے کہا ابھی وضو نہیں، اب کوئی زبانی بھی پڑھ رہا ہے بالفرض وہ کہتا ہے میرا وضو ہی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ پڑھ لیں، اس کو ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں، آپ پڑھ لیں، آپ بعد میں وضو کر کے آپ سجدہ کر لیجئے گا، سجدہ کر لیں۔ اچھا اسی طرح اب یہ حکم تو خیر سننے والے کے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ پورا استاد کو سبق سناتے جیسی آیت سجدہ آئی تو خاموش ہو جائیں، خود ہی پڑھ لیں اکیلے، اور قاری صاحب کو بھی اس کے بعد والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، تو خیر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ جی مزید سوال؟ سر میرا سوال یہ تھا کہ میرے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 1 سال کے 2 سال کے، رات کو سوتے میں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ، تو یہ میرا سوال یہ پوچھنا تھا، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اسی حالت میں، چادر پہ بھی بعض دفعہ لگ جاتا ہے، کپڑوں پہ بھی، بے دہانی میں ہم کھڑو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا حکم ہے، اس میں ہماری نماز ہو جائے گی؟ اس کے متعلق میرا یہ سوال تھا۔ جی عام طور پہ لوگ یہ بھی ایک ان کے ذہن میں ہوتا ہے، بچے تو چھوٹے ہیں ابھی کون سا کھانا کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو جیسے انہوں نے بھی کہا نا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بعض لوگوں کے ایک ہوتا ہے ذہن میں یہ والا بھی وسوسہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بچہ چاہے 1 دن کا ہو، دودھ پیتا ہو،
تب بھی بچے کا جو ناپاکی نجاست اس سے نکلتی ہے پیشاب وغیرہ تو وہ سب ناپاک ہی ہیں. تو جیسے ان کا سوال ہے کہ اب بچے بیڈ پہ کر دیتے ہیں اور وہ کبھی کپڑوں پہ بھی پیشاب لگ جاتا ہوگا، تو اگر کپڑوں پہ پیشاب لگ گیا ہے تو یا جسم پہ لگ گیا ہے تو اس صورت میں ان کو پاک کرنا ہوگا، پھر نماز پڑھنی ہوگی. اب وہ پیشاب لگنے کی مقدار کے اوپر فقہاء کرام نے اس کی کچھ تفصیل فرمائی ہے کہ اگر ناپاکی نجاست غلیظہ اگر اتنی مقدار میں لگی ہے کہ وہ درہم کی مقدار سے کم ہے، یعنی ایک آدھ قطرہ اگر لگ گیا ہے، ایک دو قطرے لگ گئے ہیں پیشاب کے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی. ایسے ہی حالت میں کپڑوں کو پاک کر کے نماز پڑھنا یہ سنت تھا. اور اگر درہم کے برابر مقدار میں اگر لگ گئی ہے تو پھر اس صورت میں نماز کا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، واجب ہے کہ اس کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھی جائے. اور اگر درہم کی مقدار سے زیادہ اگر ناپاکی لگ گئی ہے نجاست غلیظہ تو پھر اس صورت میں فرض ہے کہ اس کو پاک کر کے پھر نماز پڑھیں. اس صورت میں اگر نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. درہم کی مقدار سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہماری جو ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی پہ اگر ہم پانی کے قطرے ڈالنا شروع کریں تو ایک حد تک پانی کے قطرے ہماری ہتھیلی میں ٹھہریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب مزید پانی کے قطرے ہماری ہتھیلی میں نہیں ٹھہریں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ جو آخری حد پانی کی ہماری ہتھیلی کے اوپر پھیلاؤ کی صورت میں جو بنے گی مقدار، وہ مقدار ایک درہم کہلاتی ہے. ٹھیک. تو اس حوالے سے اب تفصیل میں نے عرض کر دی ہے. تو اب یہ جو بچے پیشاب اگر کر رہے ہیں اور کپڑوں پہ لگ گیا نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اس کپڑوں پہ جو ان بچوں کا پیشاب ہے کتنی مقدار میں لگا. اگر آپ نے اس کو یہ سمجھا کہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کا پیشاب تو پاک ہی ہوتا ہوگا، اور اس حالت میں اگر وہ اتنی مقدار میں پیشاب لگ چکا تھا کہ نماز ہی نہیں ہوتی اور اس حالت میں نماز پڑھ لی، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا گناہ اور ان تمام نمازوں کی دوبارہ سے قضا کرنا لازمی ہوگا. اور بعض صورتوں میں تو اتنے سخت احکامات ہیں کہ آدمی کے یہ کپڑے ناپاک ہیں یا بے وضو کی حالت میں اور وہ نماز کو ایسی اہمیت نہ دے اور کہ بھئی ٹھیک ہے اس میں بھی ہو جائے گی، ہلکا سمجھے جانتے بوجھتے ہوئے. تو ناظرین کرام اس میں غور کرنا چاہیے. ظاہر ہے اب یہ کوئی بات یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، ہر ایک آدمی کو پتہ ہے. جب آپ کے ساتھ بچوں کا ساتھ ہے، بچوں نے بھی ساتھ سونا ہے تو پھر اس کا اہتمام بھی ویسے کیا جائے یا انتظام بھی اس کا ویسے ہی کیا جائے. بچوں کے لیے جو بھی ہیں، بھلے آپ پیمپر یوز کرتے ہیں، کوئی بچوں کو پیمپر یوز کروائیں یا کچھ اور اہتمام آپ کریں، لیکن نماز آپ کو پاک صاف جسم اور پاک صاف لباس کے ساتھ پڑھنی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہے. اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ نماز کے لیے پہلے اپنے اگر جسم پر بھی اس طرح لگتا ہے تو آپ وہ کپڑے چینج کریں، کپڑے دوسرے استعمال کریں اور پانی بہا لیں اپنے جسم پر کچھ کہ اور پانی بہانے کے بعد آپ نماز پڑھیں. لیکن اس کا اہتمام کرنا ہے، یہ بالکل ایسا نہ کریں. اور بعض مائیں بھی شاید اس میں آ جاتی ہوں گی، سستی بھی کر لیتی ہوں گی کہ میں تو ہر وقت بچے کے ساتھ ہوں اور ہر وقت بچہ میری گود میں وہ چلتا پھرتا آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اب کتنی بار نماز کے لیے ہم کپڑے چینج کریں. تو وہ بچوں کی پرورش وہ بھی اگرچہ ہمارے ذمہ لازم ہے اور کرتی بھی ہیں ماشاءاللہ مائیں، اس میں ان کا ایک کردار ہے. سردی کی راتیں ہوں یا کچھ بھی ہوں تو وہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ قربانیاں دیتی ہیں. نیند کی قربانی بھی دیں گی، اپنی تکلیفیں بھی برداشت کر لیں گی، خود سردی بھی برداشت کر لے گی. وہی ماں اپنے بچے کے پیشاب کی جگہ پر خود سو جائے گی اور بچے کو خشک بستر پر وہ سلا دیتی ہے. یہ سب کچھ کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں. اللہ نے اس لیے ماں کو بہت اجر و ثواب عطا کیا ہے اور ماں کا بہت مقام مرتبہ بیان کیا ہے. لیکن یہی ماں جس کا رب نے اس قدر مقام مرتبہ بھی بیان کیا اور وہ اپنے بچے کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، تو کیا نماز کے لیے وہ نہیں کرے گی؟ کیا نماز کے لیے اس کو کچھ اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس لیے اس میں ہرگز نہیں غفلت کرنی. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیشاب ہے اور ناپاکی لگی ہوئی ہے کپڑے پر یا بستر پر اس طرح اور گیلا پن ہے اور وہ آپ کے کپڑوں پر لگ چکا ہے سلسلہ، تو اب آپ انہیں پاک صاف کریں. اس طریقے سے آپ بالکل یعنی یوں نہ سمجھیں کہ ہم آنکھیں بند کریں اور نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے. من تودع کما امیرا، جس نے وضو ویسا کیا جیسا کرنے کا حکم ہے، وصلی کما امیرا، اور نماز ویسے پڑھی جیسا پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ کیوں کما امیرا فرمایا جا رہا ہے؟ جیسا حکم ہے ان پر گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں. تو لہذا ان چیزوں کا ہمیں ہر وقت اہتمام کرنا چاہیے. جی سوال. میاں بیوی دو جائے نماز جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟
جی میاں بیوی اس طرح اپنے گھر میں اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں ایک ہی روم میں کہ الگ الگ جائے نمازیں ہیں اور اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جب واجب ہو اور شرائط پائے جائیں تو پھر اس کا جماعت بلا عذر چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا یہ گناہ ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ دارالفتہ سنت کے یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے، ہر پیر کو مغرب کی نماز کے بعد، اسی طرح جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، یہ 2 دن ہفتے میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اس مختصر سے دورانیے میں کئی ایسے شرعی مسائل ہیں جو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔